اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے خیر طلب کرنا۔ کڑپا سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کسی کام کے خیر اور شر کے معلوم کرنا۔ اس کا طریقہ ہے رات میں سونے سے پہلے باوضو 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ کر اپنے کام کے نفع اور نقصان کو ذہن میں رکھ کر کسی سے بات کرے بغیر سو جانا۔ تو خواب کے ذریعے سے یا قلب میں تسلی پیدا ہو جاتی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر، کرنا بول کر پکا ارادہ دل میں پیدا ہو جاتا۔ یہ بھی الہام ہے، استخارے کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ یعنی تو خواب میں وہ کام کرے جیسا نظر آتا ہے۔ کسی لڑکی کا رشتہ آیا، استخارہ کر رہے ہیں تو کرنا بول کر ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ استخارے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یا نہیں تو خواب میں شادی ہوئے جیسا نظر آتا ہے، یہ کرو بول کر اشارہ ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یعنی تو خواب میں گھر کے اندر مشورہ ہوتا ہے، نکو با وہ بچی نکو، ہمیں دوسری جگہ دیکھیں گے، یہ اشارہ ہے، استخارے کا نتیجہ ہے کہ وہاں شادی نہیں کرنا۔ دکان کھولنے کا ارادہ ہے، خواب میں دیکھے دکان بند ہے بول کر، تو استخارے کا نتیجہ کیا؟ وہ دکان لیونوں کو فلاں لمبا ہے مسئلہ ہے، لیکن کام میں استخارہ کرنا بہت اچھا ہے۔ لیکن استخارہ کرنے کے بعد استخارے میں کیا نکل کر آتا وہ کرنا ہے۔ اس کے مخالفت میں کام کریں گے تو استخارہ نہ کرنے کے بعد کام کرتے جو نقصان ہوتا، استخارہ کرنے کے بعد مخالفت میں کام کریں گے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حالت حیض میں عورت اگر سجدے کی آیت سن لے تو کیا حکم ہے؟ طہارت کے بعد اس کی قضا کر لے، پاک ہونے کے بعد۔ عورت مہندی لگا سکتی ہے کیا؟ لگا سکتی نہیں، بلکہ عورت مہندی لگانا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ شادی کے بعد تو وقتاً فوقتاً مہندی لگانا چاہیے۔ مدھیہ پردیش سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لے کر نکاح میں یا کسی چیز میں دے سکتے ہیں کیا؟ نکاح کے زکوٰۃ کے پیسے جس لڑکی کو دیتے ہیں نکاح کے لیے اس کا غریب ہونا ضروری ہے، یا اس کی ماں کا غریب ہونا ضروری ہے، یا اس کے باپ کا غریب ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکی سید ہے یا اس کی ماں سید ہے یا اس کا باپ سید ہے تو پھر وہ پیسے وہاں نہیں لگا سکتے۔ اب اگر زکوٰۃ کے پیسے ڈائریکٹ آپ کھانا پکا کر شادی کا نہیں کھلا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ سامنے والے کو مالک بنانا۔ شادی میں غریب بچی کی شادی میں خاندان والے کچھ مشورہ کرتے ہیں تو ایک جنے زیور کی ذمہ داری لے لیے، ایک جنے فرنیچر کی ذمہ داری لے لیے۔ ایک صاحب کیا کرتے ہیں، میں انشاءاللہ پکوان کر ڈالتا ہوں، بولتے نہیں بولتے ہیں، تو ان کا ارادہ کیا ہوتا، زکوٰۃ کے پیسے میں 1 من کھانا بنا ڈالیں گے، کھانا بنا کر زکوٰۃ کے پیسوں میں نکاح کا جو کھلاتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ ایسا کر سکتے ہیں کہ صاحب لڑکی کے بابا کو بول دیے کہ تمہیں پکا لے ہونا کا تو 1 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی میں خرچہ تم نہ دے ڈال تو بول کر پہلے سے پیسے دے دیے، اور اس کے بعد انہوں اپنی ملکیت میں لے کر پکوان پکاتے ہیں تو تب جا کر جائز ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ ہمیں جا کر کھڑ کو پکا کو کھانا کھلا کو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مولانا مچھر کو جلانے کا بیاٹ استعمال کرتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں تحقیق ہوئی کہ پہلے مچھر مر جاتا ہے بعد میں جلتا ہے، سمجھ میں؟ ڈائریکٹ زندہ کسی کو جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جانوروں کو وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آئی بات ہے؟ پہلے مار دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے زمانے میں شام کو جلاؤ بھی بول کر بولتے تھے نہیں،
اور درمیان میں بھی بات آئی تھی کہ خود آقا کا فرمان ہے کہ سام کو جب مارے تو سر کو اچھا طریقے سے مارو. کیوں کہ سام کو اگر مار دیتے ہیں سام مر جاتا ہے, مارنے والے کی تصویر سام کے آنکھوں میں بیٹھ جاتی ہے, پھر اس کا کوئی دوسرا سانپ آ کر اسے دیکھتا ہے تو وہ تصویر ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. وہی فے جو بھی دنیا کے اندر ہے وہ اللہ کی ڈائریکٹ تخلیق کا ایک عکس ہے, ایک کاپی ہے, حدیث میں ہے. تو اس لیے پہلے مار دیتے ہیں بعد میں جلاتے ہیں تو جائز ہے. کچھ لوگ جمعے کے خطبے کے بعد آتے ہیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے. عربی خطبے میں آئے بیٹھ جانا, عربی خطبہ نہیں سنے بعد میں آئے تب بھی ان لوگوں کے لیے 2 رکعت ہی جمعے کی نماز ہے. ہاں, جمعے کی نماز امام کے سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو گئے 2 ہی رکعت ہے. امام صاحب جمعے کی نماز پڑھا دیے, یہ بعد میں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اب جمعے کی 2 رکعت نہیں ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے. ایک صاحب 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھے ہیں, کیا کرنا؟ دینوں کو بھی جان سے مار ڈالنا. ایسے ہی مار ڈالیں گے بعد میں جا کر رہے ہیں. ہندوستان میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, کہیں بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. سمجھاؤ ان کو 2 سگی بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے. ایک ساتھ بٹھا کر رہے ہیں تب بھی نکاح نہیں ہوتا. پہلے بڑی بہن سے کر لیے بعد میں دوسری بہن سے نکاح کر رہے ہیں تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا. لا ينعقد النکاح, نکاح منعقد نہیں ہوتا. نکاح کا نام نہیں دے سکتے اسے. سمجھانا چاہیے ورنہ حرام زندگی گزر رہی ہے, گھروں میں حرام ہو رہا ہے. عمرے کی فضیلت بتائیں. لمبی فضیلت ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج بھی کرو عمرہ بھی کرو, لیکن خلوص کے ساتھ حج عمرے کرو. دکھاوے, فیشن, پکنک, سیر و تفریح کے لیے عمرے نہ کرو. بیزار ہے چلو عمرے کو جا کر جائیں گے, آتے آتے دبئی کو جا کر جائیں گے. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے آج کل؟ نہیں تو دبئی کو جائیں گے, آتے آتے عمرہ کر لے کو آ جائیں گے. دبئی کا گناہ مکے میں دھونا. چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ نہیں, پورے خلوص کے ساتھ عمرہ کرو, کیونکہ عمرہ بھی حج کے قائم مقام ہے لیکن حج کے برابر نہیں ہے. عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. حج کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت ہے, لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ کچھ حج کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ مینا کا موقع ملتا ہے, عرفات کا موقع ملتا ہے اور مزدلفہ میں وقوف کرنا پڑتا ہے, قربانی دینا پڑتا ہے. یہ بڑا حج ہوتا ہے, پورے خلوص کے ساتھ کرنا. اب تو حج بھی ایک بالکل دکھاوا ہوتا ہے اور کوئی احرام کے حالت اور عمرے کی کچھ نہیں. جا رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں, فوٹوਆਂ پکڑ رہے ہیں, مصافحے ہو رہے ہیں, معانقے ہو رہے ہیں. اسی لیے میں 2-4 دن مسلسل یہ بات کہا, عمل ایسا کرو کہ عمل تمہارے انقلاب کا سبب بنے. عمل کرنے کے بعد اگر تم بدل گئے تو سمجھو کہ تمہارا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا. عمل کرنے کے بعد اگر نہیں بدلے تو عمل تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے دربار میں عمل قبول نہیں ہوا. مولانا بغیر وضو کے مسجد میں اذان دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. کسی کو قرض ہو تو زکوٰۃ واجب ہے؟ سوال اور وضاحت کے ساتھ ہونا ہے. سامنے والے کو قرض ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دینے والے کے اوپر خود زکوٰۃ یہ کیا کہتے ہیں قرض ہے تو پھر انہیں اپنا قرض پہلے ادا کرے بعد میں زکوٰۃ دے. ہاں البتہ 5 لاکھ روپے قرض ہے, 10 لاکھ روپے کیش ہے اس کا اپنا, تو پھر 5 لاکھ روپے الگ کر دیں گے, 5 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. سوال میں اور بھی گہرائی ہے, کھل کر سوال کرو جواب آئے گا انشاءاللہ. مولانا میں تراویح دوسری مسجد میں پڑھتا ہوں, اگر میں اعتکاف ہمارے محلے کی مسجد میں پڑھا تو تراویح کا کیا حکم ہے؟ جہاں اعتکاف کرتے ہیں وہاں تراویح ہوتی ہے تو وہاں تراویح آپ پڑھ لیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟
افطار کی دعا مائک میں اجتماعی کرنا کیسے ہے؟ کیا یہ بدعت ہے یا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے مائک میں افطار کی دعا پڑھانا، یہ سب غلط بات ہے۔ بسم اللہ کا اعلان ہو جائے تاکہ افطار کا وقت ہو گیا، اس بات کی خبر ہے۔ لیکن اگر کوئی مؤذن صاحب اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت پڑھاتے ہیں تو بدعت نہیں ہے۔ بدعت کون سی چیز ہوتی ہے؟ دین کے اندر کسی کام کو دین سمجھ کر کرنا اور ضروری سمجھنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ دین کے اندر کسی کام کو ضروری سمجھے بغیر اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت کو سمجھنے میں عوام تو عوام، علماء سے بھی کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے اور صاف کسی بھی کام کو بدعت کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ بدعت ہر نئی چیز یا ہر نئے کام کو نہیں بولتے، بلکہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو کام شریعت کے کسی کام کی مخالفت میں نہ ہو اور وہ کام اچھا ہو اور اس کام کو ضروری سمجھ کر نہیں کرتے، بس لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اب دیکھو رمضان المبارک میں تراویح کے بعد کی تفسیر ہے، کیا اسے بدعت بولیں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے، تراویح کے بعد تفسیر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کام اچھا ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، تو پھر اسے بدعت نہیں بولیں گے۔ مائک میں افطار کی دعا پڑھانا بدعت نہیں ہے، لیکن غیر ضروری کام ہے وہ۔ عبدالستار کنٹور کے اچھا سوال کیے۔ تراویح کی نماز میں اگر امام صاحب 2 رکعت میں بیٹھ جانے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو کیا لقمہ دے سکتے ہیں؟ ضرور دینا چاہیے۔ سبحان اللہ بولیں گے تو پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر پھر بیٹھتے ہیں تو پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ کیا سوال ہے؟ یو پی سے نسیم صاحب سوال کر رہے ہیں، اکثر نماز میں سمجھ میں نہیں آیا۔ سجدے میں جاتے ہیں تو صفوں کا برابر لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر میں سجدے کو جاتا ہوں تو میرے پیر پیچھے کے مصلی کے سر کے ساتھ لگ جاتے ہیں، آپ کی نماز کو بھی فرق نہیں پڑ رہا، ان کی نماز کو بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ ان کی ٹوپی گر جاتی ہے تو اس سے بھی کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ نماز میں ٹوپی گر گئی تو کیا دیوران نماز ٹوپی پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں، خالی اٹھا کو رکھ لینا۔ سمجھ میں یہ بات، اٹھا کو رکھ لے کو ایسا کریں گے یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت میں بہت آپ کو چاہتا ہوں، بہت شکریہ، آئی لو یو بھی لکھے ہی انہوں نے، ماشاءاللہ۔ 2 علماء سے محبت کرنا چاہیے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ علماء سے محبت دین کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ میں دبئی میں ہوں، صدقہ فطر گاؤں میں دینا ضروری ہے کہ دبئی میں دینا؟ دبئی میں لینے والا کون ہے بابا؟ دبئی میں صدقہ فطر لینے والا کون ہے؟ آپ جس دن آپ کے شہر میں ملک میں عید کی نماز ہے، اس دن آپ فون پے کے ذریعے سے عیدگاہ کو جانے سے پہلے اپنے گاؤں کے کسی ذمہ دار کو صدقہ فطر دے دے، رشتہ دار کو دے دے۔ اسی دن عید صدقہ فطر دینا ضروری نہیں، 2 دن 3 دن 4 دن 1 دن مہینہ پہلے بھی دے سکتے ہیں آپ۔ سمجھ میں آئی بات؟ مولانا میں بیعت لینا چاہتا ہوں، کیا آپ بیعت دے سکتے ہیں؟ اور بھی بڑے اکابر اولیاء شہر میں ہیں، جیسا کہ میں نے 3 یا 4 تفسیر میں کہا تھا کہ حضرت طلحہ صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بھی ہیں جو اصلاحی کام کو کر رہے ہیں، آپ ان سے رجوع ہو جائیے۔ انشاءاللہ بقیہ سوالات کل آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ جاتے ہوئے چندہ عنایت فرماتے ہوئے جائیں کل انشاءاللہ۔ جی جی
ماشاءاللہ. جوتے چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جوتے چپل میں کوئی غلاظت نہ ہو. اٹھارہویں رکعت میں ایک آیت ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اور ان کو نماز میں درود پڑھنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. عبد الواحد صاحب کہہ رہے ہیں آج 18ویں رکعت میں درود پاک پڑھنے کی آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون الی آخر الآیہ. نماز کی حالت میں درود پڑھ دیے تو کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.